ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شدید سردی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اپنی فائل کو مشکل سے سنبھال پا رہا تھا، کیونکہ سردی اس قدر شدید تھی کہ میرے پورے جسم میں اس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سن ہونے کی وجہ سے بار بار میری فائل ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں کو رگڑتا رہا کہ تھوڑی سی گرمائش حاصل کر سکوں، مگر میں اس میں بھی ناکام رہا، کیونکہ باہر سردی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اچانک سے آفس کا دروازہ کھلا اور لوگوں کے نمبر پکارے جانے لگے جو کہ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انٹرویو دینے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے گئی۔ جس طرح میں باقی جگہوں پر نوکریوں کے لیے خوار ہو رہا تھا، اب بھی مجھے کسی اور جگہ جا کر اپنی قسمت کو آزمانا پڑے گا۔ ابھی میں اسی بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا نمبر پکارا گیا۔ میرا نمبر 7 تھا۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ لوگ مجھے انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں، کیونکہ میں جب بھی کسی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا تو کبھی میرا نمبر ہی نہیں آتا تھا۔ نمبر لے کر انتظار کر کے گھر چلا جاتا تھا، اس لیے مجھے یقین ہی نہ آیا۔ جب 3-4 مرتبہ میرا نمبر دہرایا گیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا کہ پھر میں اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں پر نوکری کے لیے لوگوں کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر 3 لوگ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے کافی رعبدار محسوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہ کہا اور میں وہاں پر کھڑا ہی رہا۔ انہوں نے جب مجھ سے میری فائل مانگی اور اس کے بعد اس پر جھک کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ مجھ سے ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے، مگر انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا نہ کہا، اور میں کھڑے کھڑے ہی ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ ان کے سوالات بہت زیادہ مشکل اور انتہائی فضول قسم کے تھے، مگر میں ان کو تحمل مزاجی سے جواب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، تو میں وہاں پر سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے جو خبر مجھے سنائی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر جیسے جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس نوکری کے لیے اہل ہیں، اسی لیے آپ کی یہ نوکری پکی ہو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سے انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے کیسے نوکری پر رکھ لیا۔ میں نے تجسس کے مارے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ہمت دیکھی ہے، جو کہ آپ کے اندر کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ آپ نے ہمارے ہر قسم کے فضول سوال کا جواب بھی بڑے تحمل سے دیا، کیونکہ ہماری کمپنی میں ہمیشہ اس طرح کے ہی لوگ آتے ہیں جن کے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے امپلائیز کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوتے تو لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس بار اپنا انٹرویو مختلف نوعیت پر رکھا تاکہ لوگوں کو ان کی ہمت کے مطابق پرکھا جا سکے کہ وہ ہماری کمپنی میں کام کرنے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو لوگ بھی ہماری کمپنی میں آتے ہیں وہ ہماری پروڈکٹس کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اس کو خریدنا ہوتا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی اچھی اور بری کوالٹی کے بارے میں ہمارے امپلائیز سے سوال کر سکیں، مگر ہمارے کارکن اس کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو اکثر خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تمام باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات ابھی بھی اٹکی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا کیوں نہیں کہا۔ تو میں جب وہاں سے ان کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ہم نے تمہیں کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھنے دیا کہ بعض اوقات ہماری پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے ہمارے امپلائیز کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اکثر شکایت رہتی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں چیک کیا کہ تم کافی دیر کھڑے رہ سکتے ہو، اس لیے کرسی پر بیٹھنے کا نہیں کہا، جو کہ کسی بھی آفس میں یا کسی بھی جگہ پر اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اس نئی طرز کے انٹرویو کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتروں گا، اور پھر میں وہاں سے باہر آ گیا کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کتنے مہینوں کی انتھک محنت کے بعد میں اپنے مقام کو حاصل کر چکا تھا۔ اب مجھے مزید اس میں ترقی حاصل کرنا تھی، کیونکہ میں نے اتنی تعلیم اس لیے حاصل کی تھی تاکہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر سکوں۔ نوکری ملنے کی خوشی میں نے ایک بیکری سے بہت ساری مٹھائی لے ڈالی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں میرا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں بھی میری نوکری کی بہت زیادہ فکر لگی ہوئی تھی۔ میں ان کو تنگ کرنے کے لیے منہ لٹکا کر گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس بار بھی نوکری نہیں ملی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ بعد میں تم اور کوشش کرو گے تو ضرور مل جائے گی۔ اور وہ مجھے تسلی کے الفاظ کہنے لگیں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ مائیں کتنی سادہ اور معصوم ہوتی ہیں، تھوڑی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر پاتی اور ہمیں حوصلہ دینے لگ جاتی ہیں۔ ماں سے بڑا اس دنیا میں کوئی اچھا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے ان کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے ان سے کہا کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے
और अपने पीछे छुपाया हुआ मिठाई का डब्बा उनके सामने किया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे बेसाख्ता चूम डाला और कहा कि मैं तुमसे कहती थी ना कि एक न एक दिन खुदा तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। मैंने उनसे कहा कि ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि मुझे ये मुकाम मिला है। जिस तरह की नौकरी मैं चाहता था मुझे बिल्कुल वैसी ही नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल से मैं अपनी कंपनी में जाकर काम शुरू कर दूंगा। फिर उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मेरे मुंह में डाला और मैंने वही टुकड़ा दोबारा से उनके मुंह में डाल दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बची हुई मिठाई तमाम अजीज़ों में तकसीम की। सब लोगों को खुश होकर बताया कि उनके बेटे की नौकरी बहुत अच्छी जगह पर लग गई है, क्योंकि सब लोग उनसे कहते थे कि तुमने अपने बेटे पर ख्वामख्वाह इतना इतना पैसा खर्च कर दिया, इससे कुछ भी नहीं बनने वाला। ये भी दूसरे आम लोगों की तरह कोई आम सी नौकरी ही करेगा और जो इतना पैसा लगाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मगर अब इतनी अच्छी नौकरी मिलने पर कुछ लोग मुझे मेरी किस्मत पर रश करते हुए मुबारकबाद दे रहे थे और कुछ लोग अपना हसद दिखाने के लिए मुझ पर तंज के तीर बरसा रहे थे और मेरी कंपनी से मुतल्लिक सवालात कर रहे थे कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल कैसे गई, उन्होंने तुम्हें क्या देखकर अपनी कंपनी में रख लिया, क्योंकि वो यही कर सकते थे। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, जब भी किसी को कामयाबी मिलती है तो हम इस पर खुश होने की बजाय उल्टा अपना हसद दिखाने लगते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है। मैं इनकी बातों के नॉर्मल से जवाब देता रहा, क्योंकि मैं अपने अजीज़ों को अच्छे तरीके से जानता था। वो किसी की भी कामयाबी को आसानी से हज़म नहीं कर सकते थे और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरी इतनी बड़ी कामयाबी को कबूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब्बा की वफ़ात के बाद से अम्मा ने जिस तरह से मुझे पढ़ाया था और घर चलाया था, मैं अपने घर के हालात से बाखूबी वाकिफ़ था। मगर मैंने दिल लगाकर तालीम हासिल की और अपनी हिम्मत को जोड़े रखा। अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए जगह जगह धक्के खाए, मगर मेरे अजीज़ों को मेरी वो सब मेहनत नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था जैसे मैंने बैठे बिठाए कोई डाका मार लिया हो। इस वजह से मुझे इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर काम मिला है। इन लोगों से तो मेरी कामयाबी बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उनके दरमियान ज़्यादा देर बैठना मुनासिब न समझा और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे कंपनी में जाने के लिए अच्छे कपड़ों का इंतखाब करना था। मेरे पास तो चंद घिसे पीटे सूट थे जिनमें मैं अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा था, मगर अच्छी कंपनी में काम करने के लिए मुझे अच्छे कपड़ों की भी ज़रूरत थी। इसलिए मैं अपने सारे कपड़ों को टटोलने लगा और फिर अम्मा के साथ जाकर शॉपिंग करने का इरादा बनाया, क्योंकि जो थोड़ी सी जमा पूंजी मैंने मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी नौकरियां करके जमा की थी, अब उसको खर्च करने का वक्त आ गया था। जब अम्मा ने मेरे अजीज़ों को रुखसत किया तो मैं उनके साथ मार्केट की जानिब रवाना हुआ। वहाँ जाकर मैंने अम्मा की पसंद के अच्छे से जोड़े खरीदे और चंद ज़रूरी चीज़ें खरीदने के बाद मैंने अम्मा के लिए एक खूबसूरत सा जोड़ा ख़रीदा और अम्मा को दिया। अम्मा ने मुझे बहुत मना किया, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी खुशी से लेकर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। अम्मा मेरी ख्वाहिश पर बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर उन्होंने जोड़ा ख़रीद लिया। जोड़ा ख़रीदने के बाद हम दोनों घर की जानिब रवाना हुए। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं सोता बना, क्योंकि मुझे कंपनी में पहले दिन वक्त पर पहुंचना था। मुझे तो खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह मेरी फजर के वक्त आंख खुली। मैंने नमाज अदा करने के बाद जल्दी से हल्का हल्का सा नाश्ता किया और कंपनी की जानिब रवाना हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं वक्त से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था। मैं वहाँ पर जाकर सारा काम समझने लगा। जब सब लोग वहाँ पर आ गए तो कंपनी के मालिक ने मेरा सब लोगों से तारुफ करवाया और मेरी पोस्ट के बारे में इन सबको बताया, तो वो सब लोग मुझे इज्जत देकर बात करने लगे। इन सब लोगों को तमाम काम समझाने के बाद कंपनी का मालिक जाने लगा तो एक लड़की ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हुए अंदर दाखिल हुई, जो कि ऑफिस पहुंचने की जल्दी में देर कर चुकी थी। इस वजह से उसने ऑफिस के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया। कंपनी का मालिक उसको सर्जिश करने लगा। उसने कहा, ये तो तुम्हारा रोज़ का मामूल है, तुम्हें अक्सर ही देर हो जाती है, जल्दी कंपनी पहुंच जाया करो वरना मैं तुम पर सख्त जुर्माना आयद करूँगा। वो नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में उसकी तमाम बातें सुन रही थी। जब कंपनी का मालिक चला गया तो वो भी खामोशी से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और काम करने के लिए फ़ाइलों को चेक करने लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लगी थी, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वो मालिक की इतनी बातें सुनने के बाद यहाँ पर नहीं रुकेगी। मगर उसने तो एक लफ्ज़ नहीं कहा। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा भाया कि उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, बल्कि अपनी गलती को छुपाने के लिए मज़ीद कोई और गलती न की थी। सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। मुझे कंपनी में कोई भी मसला नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर काम करने वाले लोग नहायत मेहनती और खुश अखलाक थे। मुझे बहुत जल्दी इनके साथ काम करने की सारी मालूमात समझ में आ रही थी। मुझे इस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे पता चला कि वो लड़की भी मेरे ही अंडर काम कर रही है और उसने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। पहले ही नज़र में मेरा दिल बार बार उसकी जानिब खींचा चला जा रहा था,
دل نے تو جیسے یہ شرط ہی پکڑ لی تھی کہ بس میں اس کو ہی دیکھتا رہوں۔ مجھے عجیب بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر اس کی سادگی اور اس کے سادہ سے لباس نے کیا تھا، جس میں مجھے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پسندیدگی اس لڑکی میں مزید بڑھتی گئی، کیونکہ اس کا رکھ رکھاؤ والا انداز مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ کبھی بھی کسی سے فالتو بات نہیں کرتی تھی، وہ تمام لوگوں سے بس ایک لحاظ اور حد میں رہتی تھی۔ کبھی بھی میں نے اسے کسی کے ساتھ فضول باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح کمپنی کے اصولوں کو توڑتی تھی، بلکہ اصولوں پر قائم رہ کر کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ کام کے علاوہ کوئی دوسری فضول بات نہ کی تھی۔ اس لیے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس کو پرپوز کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنی شریک سفر بنانا چاہتا ہوں، مگر یہ بات میں اس کے سامنے کر نہیں پا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت سیریس تھا، اس لیے میں نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو تمہاری پسند وہی میری پسند۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاؤں، لیکن مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے اب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چکر تو چلانا تھا۔ پھر میں نے کمپنی میں کام کرنے والی اس کے دوستوں سے پوچھا۔ اکثر اس کو میں نے صرف ان لڑکیوں کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا جن کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ جب میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تو اماں کو جا کر وہ پتہ دیا تھا کہ وہ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں، مگر مجھے اس کے انکار کرنے سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اماں کے جانے سے پہلے اسے سب کچھ بتا دوں، تاکہ کہیں وہ میرے بارے میں جاننے کے بعد بدگمان نہ ہو جائے۔ اور پھر میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ میرے آفس میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تو وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی اماں کو آپ کے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بھیجے گئے رشتے سے انکار مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور محبت سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے عشق کرنے لگا ہوں۔ آپ کی سادگی اور معصومیت سے تو مجھے بہت ہی زیادہ عشق ہو گیا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ میں اس کے اس پرسرار انداز پر بہت زیادہ حیران تھا۔ جب گھر پہنچا تو اماں اس کے گھر سے ہو کر آ چکی تھی۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کا انکار سننا تو نہیں چاہ رہا تھا۔ جب میں نے اماں سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے۔ میں ان کی بات سننے کے بعد خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ میرے دل کی مراد برائی تھی۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اور یوں دونوں خاندانوں میں بات طے پا گئی۔ میرے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے میرا رشتہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ میری بہت اچھی نوکری جو لگ گئی تھی۔ مگر میں نے ان کی کسی بات پر کان نہ دھرے اور اپنی پسند سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میری شادی میں آنے سے انکار کر دیا، تو میں نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی دلہن بیاہ کر گھر لے آیا۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی سے عشق کرتا تھا، اس کے لیے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ لے کر کمرے میں گیا تو دیکھا وہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، پر ہوش اڑ گئے جب اچانک کمرے میں اماں آئی اور مجھ سے بولی، اپنی بیوی کو غلطی سے بھی مخاطب نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نے نہ مخاطب کیا، پر وہ صبح تک نماز پڑھتی رہی۔ اب میں جب بھی کمرے میں جاتا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی۔ ایک ہفتہ گزرا تو صبر جواب دے گیا۔ غصے سے بیوی کو نماز سے کھڑا کیا تو جان نکل گئی کہ وہ تو میرے اٹھاتے ہی زمین پر گر گئی، اور اس کی کمر کے پیچھے 4 بڑے بڑے پھوڑے تھے، جن کا میں نے قمیض کے باہر سے ہاتھ لگا کر اندازہ لگایا، اور ان کے اندر سے پیپ اور خون رس رہا تھا۔ مجھے تو اسے بے ہوش دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کی پوری قمیض پیپ اور خون سے بھری ہوئی تھی، اور بدبو سے میرا اس کے پاس کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ مگر مجھے تو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ میں اس کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی تیز چلاؤ اور کسی قریبی ہسپتال روک دو۔ تھوڑے سے منٹوں کی مسافت کے بعد جب میں ہسپتال کے اندر اسے لے کر داخل ہوا تو تمام ڈاکٹرز جلدی سے الرٹ ہو گئے اور اس کو ایمرجنسی کی جانب لے گئے، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے راستے میں ہی اپنے ڈاکٹر دوست سے بات کر لی، جو کہ قریبی ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا، اس لیے اس نے جلدی سے یہ تمام انتظامات کروا دیے۔ مجھے تو اپنی بیوی کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، اور میں اماں کو بتائے بغیر ہی اسے لے آیا تھا۔
चंद घंटों बाद डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आए तो उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से बरत सकते हैं। वो इस वक्त जिस शदीद बीमारी में मुब्तला है, अगर आपको इस बारे में पता चल जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो भी बात करना चाहते हैं खुलकर करें। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी की कमर के पीछे 4 फोड़े हैं, जो कि उसे बचपन से ही निकले थे, और इस बीमारी की तशखीस के नतीजे में हमें पता चला है कि इनमें से खून और पीप सिर्फ इस वजह से निकल रहे हैं क्योंकि जिस्म के अंदर जहर फैल चुका है। बरवक्त इलाज न मिलने की वजह से इनकी बीमारी बढ़ गई है। उन्होंने एक स्क्रीन मेरे सामने करते हुए मेरी बीवी की कमर के किए गए जब एक्सरे मेरे सामने किए तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर मज़ीद इलाज ना किया गया तो रीढ़ की हड्डी पैरालाइज होने की वजह से आपकी बीवी सारी ज़िंदगी अपने कदमों पर चल नहीं सकेगी। इनकी बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इतनी शदीद बीमारी में मुब्तला थी और मुझे इसके बारे में कुछ इल्म न था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरी बीवी का इलाज करके उसे ठीक कर दें। जो भी आप मुझसे कीमत मांगेंगे मैं अदा करूंगा, लेकिन मेरी बीवी जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगी ना। मैं उनकी तरफ इल्तिजाई नज़रों से देख रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बल्कि मैं तो इससे इश्क करता हूँ, इसलिए मैं इसको अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी तकलीफ से दो चार होकर नहीं देख सकता। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि पैसों से ज़्यादा मरीज़ा की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इस वक्त उनका इलाज करना किसी रिस्क से कम नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 30% चांसेस ही रह गए हैं जिसकी बिना पर हम इलाज कर सकते हैं। हम डॉक्टर कभी भी मरीज़ को उसकी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उसकी सेहतयाब होने की उम्मीद ही दिलवा सकते हैं, मगर ये उम्मीद भी 30% है। अगर आप रिस्क लेकर इलाज करवाना चाहते हैं तो इन कागजात पर दस्तखत कर दें। जब उन्होंने कागजात मेरे सामने किए तो मेरी जान निकल गई, जिस पर लिखा हुआ था कि इलाज के नुकसान की सूरत में पूरा अस्पताल उसका जिम्मेदार नहीं होगा। मगर मैं अपनी बीवी को जानलेवा बीमारी के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने कागजात पर दस्तखत करके डॉक्टर के हवाले किए और उससे कहा कि आप अपना इलाज शुरू कर दें। और फिर मैंने अम्मा को फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ अपनी बीवी की तबीयत खराबी के बारे में ही बताया था कि जब वो अस्पताल पहुंची तो उनको हकीकत के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है, मुझे तो तुम्हारी बीवी कहती थी कि वो वजीफ़ा करती है, इस वजह से नमाज की हालत में बैठी रहती है, मगर उसे तो इतनी बड़ी बीमारी थी जिसके बारे में उसने मुझे भी नहीं बताया। मैंने कहा अगर बच्ची की खुशी है तो मैं इसको वजीफ़ा करने देती हूँ, इसलिए तो मैंने मना किया था कि इसको मुखातिब न करना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीवी को इतनी बड़ी बीमारी थी और उसने हम दोनों से इसके बारे में छुपाया। बेचारी बच्ची इतने वक्त से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। बीवी की तकलीफ़ के बारे में सोचकर मुझे किसी भी काम में सुकून नहीं मिलता था। मैंने कंपनी से छुट्टियां लेकर अस्पताल में वक्त गुजारने का फैसला किया। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले पूरे जिस्म का खून तब्दील करना चाहते थे। खून हासिल करने के लिए मैंने तमाम ब्लड बैंकों से रब्ता किया। काफ़ी ताख़ीर के बाद जब मैंने डॉक्टर की बताई गई मिकदार के मुताबिक खून हासिल कर लिया तो तमाम बोतलें लाकर डॉक्टर के हवाले की। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हमारे पास ऐसे केस बहुत कम आते हैं, मगर जब भी आते हैं तो अक्सर लोगों को मैंने भागते हुए देखा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अपनी बीवियों का इलाज नहीं करते और फिर वो हमारे अस्पताल में ही पड़ी हुई दम तोड़ जाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस केस में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि आपकी लगन और सबसे बढ़कर जो अपनी बीवी से इश्क करते हैं वही है जो मुझे इस केस में मज़ीद हिम्मत दिलवा रहा है कि मैं आपकी बीवी के इलाज में कामयाब हो जाऊँ। और फिर तमाम डॉक्टर से मेरी बीवी का खून तब्दील करने की तैयारियां करने लगे और मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैं एक मस्जिद में जाकर उसके लिए दुआएं मांगने लगा, क्योंकि मैं तो इससे इश्क करता था, इसलिए मैं उसको खोना नहीं चाहता था। जब काफ़ी वक्त गुजरा तो मुझे वार्ड बॉय मस्जिद से बुलाने आया, क्योंकि वो छोटी सी मस्जिद थी जो अस्पताल में बनी हुई थी। मैं उसमें बैठा दुआएं कर रहा था। मैं जल्दी से उसके साथ डॉक्टर के कैबिन की जानिब चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए हुए बैठा था और उसके सामने बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई थीं जो कि शायद उसके डॉक्टरी औजार थे। जब उसने मुझे कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो मेरी जानिब देखकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं आपको अपनी अगली कार्रवाई शुरू करने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसने स्क्रीन पर एक वीडियो ऑन की और स्क्रीन को मेरी जानिब कर दिया। जब मैंने स्क्रीन की जानिब देखा तो वो ब्लड सर्कुलेशन का अमल था। उसने कहा कि ये वीडियो मैंने इस वक्त बनाई थी जब मैंने तुम्हारी बीवी के अंदर का खून तब्दील किया। जो खून इसको लगाया गया है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कमर पर बने हुए फोड़ों की वजह से उसे नए वाले खून का भी ख़राब होने का खदशा है। इसलिए अब मुझे रिस्क लेकर जल्द अज जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने की वजह से तुम्हारी बीवी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुन के मेरा दिल दहल गया। मैंने उससे कहा कि कागजात में तो ऐसी कोई भी मालूमात नहीं लिखी हुई थी
ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ڈاکٹر تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ نئے خون میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، مگر اب یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اس لیے اب آپریشن کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم اس معاملے پر بیٹھ کر بحث کریں گے تو سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، مگر میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کی بیوی کو آخری حد تک بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چاہے آپ آپریشن کی کارروائی شروع کر لیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ جب میں ایمرجنسی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی بہت سی مشینوں کی تاروں میں لپٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، پہلے دن والی خوبصورتی اس کے چہرے سے کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی اپنے چہرے کا ماسک اتارا تو میں فوری طور پر اس کی جانب بڑھ کر ماسک اس کے چہرے پر لگانے لگا، مگر اس نے مجھے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس بیماری کے ساتھ تو میں کسی کی بھی شریک حیات بن کر اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والے میری اس بیماری سے بہت زیادہ تنگ تھے، اس لیے جب انہوں نے آپ کی جانب سے لگائے گئے رشتے کو دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں کر دی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری آپ کے ساتھ شادی کر دی۔ جب مجھے میری بیماری کے بارے میں پتہ چلا تھا تو تب مجھے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، مگر جب میری تکلیف بڑھتی گئی تو میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کسی کی زندگی میں جا کر اس کو برباد کرنے سے بہتر تھا کہ میں اکیلے بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے ہی مر جاتی۔ مگر گھر میں بھی اور بھی بہن بھائی موجود تھے جن کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اگر میرے والدین میرے علاج پر پیسے لگا دیتے تو باقیوں کا کیا بنتا، اس لیے میں جاب کرنے لگی تاکہ ٹھیک ٹھاک پیسے جمع کر کے اپنا علاج کروا سکتی۔ جب آپ نے مجھے پرپوز کیا تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دوں، مگر میں بھی آپ کو دل میں پسند کرنے لگی تھی، اس لیے آپ کو یہ سب کچھ نہ بتا سکی اور پھر ہم دونوں کی جلدی میں شادی ہو گئی۔ میں اپنی بیماری کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں وظیفہ کر کے اپنی خوشیوں کی دعا مانگنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نماز کی حالت میں بیٹھی رہتی تھی تاکہ ان کو لگتا ہے کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، لیکن میں اس طرح کی حالت میں اس لیے بیٹھتی تھی کیونکہ مجھے کمر میں شدید درد ہوتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس بیماری میں اب مزید مبتلا نہیں رہنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ختم ہو جائے یا پھر میں اس بیماری کے ساتھ جیت کر آپ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے اللہ سے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کرنا شروع کر دی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں اور میں تمہیں خدا سے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے چھین لوں گا، اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری خواہش کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں جیسا شفیق ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کی کارروائی کے لیے ایمرجنسی میں داخل ہوئے تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے اماں کو فون کر کے گھر سے بلا لیا اور وہ کھانا بنا کر میرے لیے لائیں۔ انہوں نے جب نوالا میری جانب بڑھایا تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ رونے کی بجائے اللہ سے دعا کرو، وہی سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر میں آپریشن تھیٹر کے سامنے بیٹھ کر مختلف کلمات پڑھتا رہا، جس سے میرے دل کو سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر ذہن میں عجیب سے وسوسے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر میں ان کو نظر انداز کیے قرآنی آیات کا ورد کیے جا رہا تھا۔ میری نظریں آپریشن تھیٹر کے باہر چلنے والے سرخ بتی کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو کہ اچانک سے بند ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ میں جلدی سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر گیا تو ڈاکٹرز وہاں سے باہر آئے اور ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں خود کو نارمل کرتے ہوئے کیبن میں داخل ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر میں بے ساختہ کرسی سے اٹھ کر سجدے میں گر گیا اور وہیں پر سجدہ شکر ادا کر ڈالا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے اور آپ کی بیوی کی جان خطرے سے باہر ہے۔ اس نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہا کہ چند روز انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا اور اس کے بعد آپ ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے دیے گئے اعتماد کی بنا پر اپنی زندگی میں اس طرح کے پہلے کیس میں کامیابی حاصل کی ہے، ورنہ ڈاکٹر سے پہلے تو لواحقین ہی ہمت ہار جاتے ہیں، مگر میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ جب چند دنوں بعد ڈاکٹر نے میری بیوی کو چھٹی دے دی تو میں اس کو اپنے گھر لے کر گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی تھی۔ اماں نے اس کے صحتیاب ہونے کے بعد گھر آنے کی خوشی میں قرآن خوانی کا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے، اماں نے صدقے کے پیسے وار کر گھر میں رکھی گئی ملازمہ کو دیے، جو کہ بہت زیادہ غریب تھی۔ اس ملازمہ نے پیسے لینے کے بعد ہم دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔
اس کے بعد میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے گیا۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تو میرا فرض تھا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے اور اس کو نبھانے کا حوصلہ بھی وہی دیتا ہے۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔